السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش can پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادوں غریبوں کی بڑھ لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک یا دو معجزے عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک حضرات، اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کے معجزات کو سمجھنا پڑے گا۔ مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا جامع بنایا ہے، اس لیے آپ کو بھی اس معجزے سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا اور اسے لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے اسے تناول فرمایا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے، تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہو گئی اور کھڑی ہو کر اپنی دم ہلانے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر تم اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی بکری اپنے مکان کے اندر لے کر داخل ہوئے، ان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، اس بکری کو تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس بکری کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا، انہوں نے تمام ہڈیوں کو جمع کر کے ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ فرمایا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس اعرابی نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو خدا کا پیغمبر مان لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کھجور کے خوشے کو اپنے پاس بلایا تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اترا اور چلتا ہوا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ پھر آپ نے اس کو حکم دیا تو وہ خوشہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ اعرابی دامن اسلام میں آ گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی حاضر ہوا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ آپ نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا تو وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔
اور اس نے یہ آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. پھر آپ نے اس کو حکم دیا تو وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا اور یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور جوش و عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی. پھر آپ نے اس سے عرض کیا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ یہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا مبارک ہاتھ اور مقدس پاؤں چوم لوں. آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی. پھر اس نے آپ کا مبارک ہاتھ اور مقدس پاؤں والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند سبحان آیا. اللہ. عرض کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.